بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین گرامی، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ ہمیں رب ذوالجلال نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ معزز ناظرین گرامی، محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ مہینہ انتہائی دکھ والا مہینہ ہے۔ اس مہینے نے بڑے دکھ دیے ہیں معزز ناظرین گرامی، لیکن وہ دکھ ہے سہنہ کربلا کا وہ سہنہ جس میں اہل بیت کے مردوں کو شہید کر دیا گیا، امام زین العابدین کے علاوہ، اور خواتین کی تذلیل و تہذیب کی گئی، خواتین کو تکلیف دی گئی، ننگے اونٹ کی پیٹھ پر ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرایا گیا، ہزاروں کلومیٹر کا یہ سفر، 7 بچوں کی شہادتوں کا غم۔ وہ غم ایسا تھا کہ جناب علی اکبر کا جب سر شام پہنچا تو ایک عورت نے دیکھ کے کہا کہ اے میرے ربا، اللہ کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو، یہ اتنا جوان بیٹا ہے کسی کا، اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ یہ دکھ دیکھ کر ہی مر جاتی۔ اور وہ چہرہ تھا، وہ سر تھا جناب حضرت علی اکبر کا۔ تو ان کی والدہ حضرت ام لیلہ نے کہا جاتا ہے، وہ پیچھے گھوڑے پر آ رہی تھیں تو انہوں نے آواز دے کے کہا، ہو خاتون، اس کی ماں زندہ ہے، یہ سر میرے بیٹے کا جا رہا ہے۔ تو یہ تاریخ اسلام کا وہ تکلیف دہ لمحہ تھا جو شاید قیامت کی صبح تک ہم بھول نہ پائیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ کچھ عرصے سے سہنہ کربلا کو صرف اور صرف ہم نے غم زدہ ہونے کے لیے سننا شروع کر دیا ہے، یا پھر رونے رلانے کے لیے، کیونکہ پتہ ہے آپ کو آج کل سچ بولنے کا زمانہ نہیں، وہ بولا جاتا ہے جو پبلک سننا چاہتی ہے۔ لیکن میں ہوں تاریخ کا ایک طالب علم، میں نے سہنہ کربلا کے اسباب اور وجوہات جب تلاش کرنی شروع کی تو میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ معزز ناظرین گرامی، سہنہ کربلا 2 سوچوں کا ٹکراؤ ہے آپس میں، 2 نظریوں کا ٹکراؤ ہے آپس میں، نظریہ یزیدیت اور نظریہ حسینیت۔ یزید بدبخت حضرت مولا حسین کی طرف سے یہ جو لڑائی تھی یہ حق اور باطل کے درمیان تھی، لیکن یزید کی نظر میں لڑائی خاندانی لڑائی تھی۔ اس پوائنٹ کو ذرا سمجھے گا۔ یزید نے جب سر حسین اس کے پاس پہنچا تو اس بدبخت نے کہا کہ میں نے آج شہدائے بدر کا بدلہ لے لیا۔ وہ جو کفار مکہ اس وقت مردار ہوئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں، اس کے الفاظ تھے، میں نے شہدائے بدر کا بدلہ لے لیا۔ وہ لڑائی لڑ رہا تھا خاندان ہاشم اور قبیلہ ہاشم اور قبیلہ امیہ کی، لیکن مولا حسین کی جو لڑائی تھی وہ لڑائی تھی حق اور باطل کی، امت مسلمان، امت محمدیہ کی بقا کی۔ اب اس سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یزید میں ایسا کیا تھا کہ مولا حسین نے حریت کا راستہ اپنایا۔ اگر مولا حسین صرف کنارہ ہو کر بیٹھ جاتے نا تو یزید ان کے عقیدت مندوں میں سے ہوتا۔ اسے پسند نہیں تھا میرے حسین کا حریت کا راستہ اپنانا، اسے پسند نہیں تھا میرے حسین کا حق کا علم بلند کرنا، اسے پسند نہیں تھا حسین کا حق کے لیے کھڑے ہو جانا۔ یہی نہیں چاہتا تھا یزید۔ یزید چاہتا تھا حسین بے شک میرے مخالف رہیں لیکن حق کا علم چھوڑ دیں، حق کوئی چھوڑ دیں، مصلی امامت چھوڑ دیں، منبر رسول چھوڑ دیں، جو حسین نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ جنت کے سردار تھے۔ وہ جنت کے سردار امت کو گمراہی میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یزید کے ساتھ یہ لڑائی شروع ہوئی۔ یزید ایک ضد پہ آ گیا۔ یزید نے کہا میری بیعت کیجیے۔ مولا حسین نے کہا میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر
نہ شریعت اجازت دے رہی تھی، نہ امام کا ضمیر اجازت دے رہا تھا کہ جو شخص امت کے لیے نقصان دہ ہے میں اس کی بیعت کسی صورت کروں۔ میرے حسین نے کہا میں بیعت نہیں کر رہا۔ آپ مدینہ سے مکہ تشریف لائے، تک جب آپ مدینہ میں تھے اس وقت بھی آپ کی سر قلم کرنے کا آرڈر اس نے والی مدینہ کو جاری کر دیا تھا، اور ساتھ یہ لکھا تھا کہ اگر میرے خط کے جواب میں مولا حسین کا سر آیا تو میری طرف سے بڑے نام کے حقدار ٹھہرو گے۔ یہ ابن اسم کوفی وغیرہ لوگوں کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے درج ہے۔ مطلب میرا مقصد آج واقع کربلا بیان کرنا نہیں، بلکہ واقع کربلا کے پیچھے ایک اسباب ہیں جو شاید ہمارے خطیبوں، نقیبوں، ذاکرین نے آپ کی سماعتوں تک نہیں پہنچا ہے۔ مولا حسین کو راستہ روک لیا گیا، پڑاؤ ڈال لیا گیا، پانی آپ کی طرف بند کر دیا گیا، تو سب سے پہلی جو چیز تھی، ابن زیاد نے ایک خط لکھا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے مولا حسین نے وہ خط پڑھا اور کہا کہ بیعت تو نہیں ہو سکتی، ہاں میری یزید سے آپ میٹنگ کروا دیں۔ مولا حسین چاہتے تھے کہ امت مسلمہ آپس میں نہ ٹکرائے، کیونکہ سامنے کھڑا کوئی کافر، ہندو، سکھ، عیسائی نہیں تھا، بلکہ حافظ، قاری، مفتی کا قاضی ہی تھے سارے۔ میرے حسین پاک نے کہا بیعت تو نہیں ہو سکتی، آپ یزید سے میری میٹنگ کروا دیں۔ ابن زیاد نہیں مانا، لیکن عمر بن سعد بن وقاص کا بیٹا ہے، اس کے درمیان اور مولا حسین کے درمیان ایک کنورسیشن چل رہی ہے۔ عمر بن سعد کسی حد تک کچھ معاملات میں ایگری ہو گیا، اس نے خط لکھا اور ابن زیاد کو بھیج دیا کہ ابن زیاد ان معاملات پر مولا حسین سے بات ہو سکتی ہے تو انہیں یزید کے تک پہنچا دیا جائے تو بہتر رہے گا۔ لیکن ابن زیاد یہ کسی صورت نہیں چاہتا تھا کہ مولا حسین یزید تک جائے۔ اس کے پیچھے کچھ وجوہات تھیں۔ وہ وجوہات کیا تھیں؟ وہ وجوہات جو تھیں کہ مولا حسین اگر یزید کے ساتھ مل جاتے تو خیال کیا جا سکتا ہے کہ شاید جنگ کربلا ٹل جاتی، لیکن یزید نہیں چاہتا تھا کہ کسی صورت، ابن زیاد نہیں چاہتا تھا کہ کربلا کی جنگ ٹلے۔ جب وہ خط ابن زیاد نے پڑھا، شمر پاس بیٹھا تھا، شمر نے کہا میں خود جا رہا ہوں، اور ساتھ اس نے خط لکھا، شمر کے ہاتھ ابن زیاد کو روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے وہ خط پڑھا، اس میں یہی لکھا تھا کہ یا تو تم ان کے درمیان جنگ کرو یا پھر ہٹ جاؤ آگے سے، شمر اس لشکر کی قیادت کرے گا۔ یہ آپ کو سینیریو تو سب نے سمجھا دیا آج تک۔ اب آتے ہیں اس وجہ کی طرف۔ سب سے پہلی بات، لوگ کہتے ہیں جی یزید شروع سے انسان کا پتر تھا، بعد میں 2-3 سال بغیرتیاں اس میں آئیں گے۔ نہیں، یزید جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بغیرت ہی تھا۔ یزید بغیرت ہی تھا اور تا قیامت اب بغیرت ہی ہے۔ ایک دن ایسا ہے کہ مکہ کے اندر ان دنوں یزید بھی موجود تھا، مولا حسین بھی موجود تھے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت کا دور تھا، دور بادشاہ چل رہا تھا۔ مولا حسین نماز پڑھنے جا رہے تھے، کدھر؟ مسجد حرام میں۔ تو اس نے آواز دی، یزید نے، یہ تھڑے کے اوپر بیٹھ کے نا شراب پی رہا تھا، کیا ہے کچھ گھونٹ آپ بھی پی لیں۔ میرے حسین نے اس پر لعنت کیوں لا کے چل پڑے۔ کچھ باتیں یہ تھیں، اور کچھ باتیں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص اسکینڈلائز تھا، اس کے اندر زنا، شراب نوشی، دیگر غیر شریف حال اس کے اندر موجود تھے۔ اور جو اس بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ اگر آپ کسی کے مرید بن رہے ہیں، کسی کو اپنا پیر مان رہے ہیں، اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ اس کے اندر شرعی تقاضے پورے ہوں، مطلب اس کی سنت پوری، سنت کے مطابق داڑھی ہو، نمازی ہو، دیگر شرعی جو معاملات ہیں ان پر وہ عمل کرتا ہو، تو اس صورت اس کی بیعت کرنی چاہیے۔ باقی اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو وہ شخص بیعت نہیں کرنی چاہیے کسی شخص کی۔ تو اب حضرت حسین تو اس کے معاملات کو جانتے تھے، اور انہیں پتہ تھا کہ ہم نے اگر اس کی بیعت کی تو یہ شخص امت مسلمان کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اب وہ بضد تھا کہ حضرت حسین میری بیعت کرے۔ حضرت حسین کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی بیعت نہیں کر سکتے،
یہ سلسلہ چلتا گیا کربلا لگ گئی۔ مولا حسین نے اختتام تک کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ دونوں طرف امت کھڑی تھی، لیکن سلسلہ وہیں پہ آ کے رکا۔ تلواریں نکالنی پڑیں۔ 9 محرم کی رات کو میرے حسین گھوڑے پہ چڑھے، میرے حسین نے سامنے جا کے کھڑے ہوئے، آواز دی، فلاں بن فلاں تمہارا خط، فلاں بن فلاں تمہارا خط، فلاں بن فلاں تمہارا خط تھا میرے پاس، کیا ہے ہماری امامت کرے۔ ہماری امامت کرنے کے لیے کوئی شخص موجود نہیں۔ یہ منظر دیکھ کے جناب ہولا آپ کی طرف آ گئے۔ آپ نے ابن سعد کو پیغام بھجوایا، ابن سعد، جنگ اگر لازم ہے تو صبح نہیں ہو سکتی۔ آج کی رات ہم ذرا رب کے حضور، رب سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ معاملات ہو گئے جی، آج کی رات عبادت ہوگی۔ وہاں پر ایک سبق کربلا کا آ گیا۔ میرے حسین نے میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی، میرے حسین نے حق کہا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہزاروں کے لشکر کے مقابلے میں ٹوٹل 72 افراد ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیں، جنگ بدر میں پتہ نہیں کتنے ہزار کے لشکر کے مقابلے میں 313 مسلمان تھے۔ آج 25-30 ہزار کے لشکر کے مقابلے میں 72 لوگ ہیں۔ جنگ پھر بھی لڑنی، کہ حق ہمیشہ جنگ لڑنی پڑتی حق کے لیے۔ اس کے بعد صبر، ایسے موقعوں پر یہ جو ہائے تاڑا یہ نہیں کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین گرامی، کربلا ہمیں بہت سارے سبق دے کے گیا۔ کربلا کی وجہ تھی حق کوئی، کربلا کی وجہ تھی جسم شبیری۔ جسم شبیری یہ تھی کہ میرے حسین نے آستانہ نہیں بنایا، میرے حسین نے حریت کا رستہ چن کر وقت کے ظالم حکمران کے خلاف کھڑے ہوئے۔ اور آج ان کی آل، ان کی اولاد کو بھی میں دعوت دوں گا کہ مشن حسینیت پر چلیں، اور اگر کہیں کوئی حکمران آپ کو غلط لگ رہا ہے تو اس کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ بھی کریں، اس کے خلاف آواز بلند کریں، حق کہیں، سچ کہیں۔ میرے حسین کا قصور صرف حق گوئی تھا، سچ کے لیے لڑنا تھا، جس کی وجہ سے سارے معاملات ہوئے۔ یہی وہ کربلا کا سفر تھا۔ سر اگر تن سے جدا ہو جائے حق نہیں چھوڑنا، سر اگر تن سے جدا ہو جائے رب کے حضور سجدہ دینا نہ چھوڑنا، سر اگر تن سے جدا ہو جائے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج کل تو ہم حسینی کہنے والے، ہائے تاڑا کرنے والے، سروں کو پیٹنے والے یہ کہتے ہم حسینی ہیں۔ حسینیت یہ نہیں تھی، حسینیت تھی نبی بی زینب میں۔ 2 بچوں کی لاشیں اٹھائیں، بھتیجوں کی لاشیں اٹھائیں، 5 بھائیوں کی لاشیں اٹھایا، ہے پھر بھی ماتم نہیں کیا، پھر بھی سر میں مٹی نہیں ڈالی، سینہ چاک نہیں کیا، سینہ کو بھی نہیں کی۔ کیونکہ زینب کے ویر نے کہا تھا نا، زینب میں جا رہا ہوں، اب یہ بچے تمہارے حوالے ہیں، نانے کی امت کو بھی تیرے بس چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس 2 چیزیں نہ چھوڑنا، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ آج تو ہم شرابی، کبابی، زکوٰۃ نہ دینے والے، روزے نہ رکھنے والے، نمازیں نہ پڑھنے والے، ہم پھر سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ اللہ کی قسم، جب تک ہم نمازیں چھوڑیں گے، روزے چھوڑیں گے، زکوٰۃ چھوڑیں گے، حرام خوریاں کریں گے، حرام کا مال کمائیں گے، حق کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم قطعاً حسینی کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی، اسی ویڈیو کا ایک سیکنڈ پارٹ بھی ہوگا۔